بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میرا دل اور دماغ اچھی حالت میں ہے۔ دوستو، یہ سن کر میرے دماغ میں کچھ ہونے لگا ہے۔ بہرحال امریکی صدر ٹرمپ نے بتایا ہے کہ سالانہ میڈیکل چیک اپ کروایا ہے، جس کی رپورٹ اتوار کو جاری کی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرا فزیکل ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ مینٹل ٹیسٹ بھی اچھا رہا ہے۔ اس موقع پر امریکی صدر نے عالمی سیاسی معاملات پر بھی گفتگو کی۔ بھارت نے اپنا جنگی جنون جاری رکھتے ہوئے اسرائیلی ساختہ فضائی دفاعی نظام کا تجربہ کیا ہے، جس سے ایک بار پھر دوستو اسلحے کی دوڑ میں بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارت نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کا اسرائیلی ہتھیاروں پر انحصار بڑھ چکا ہے۔ یہ میزائل سسٹم دوستو اسرائیلی کمپنیاں اور بھارتی اسلحہ ساز کمپنی DRDO نے مل کر تیار کیا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان گٹھ جوڑ اور اسلحہ کی دوڑ کو مزید واضح کرتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس دفاعی نظام کو زمینی اور بحری دونوں پلیٹ فارم پر نصب کیا جا سکتا ہے، اور یہ 70 کلومیٹر تک فضائی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ 2017 میں بھارت کو فروخت کیا گیا تھا۔ یہ فضائیہ اور بحریہ کا حصہ تھا، جبکہ حالیہ تجربات بری فوج کے لیے کیے گئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے موقع پر 5 ریاستوں میں 50,000 سے زائد عمارتوں میں رہائش پذیر امریکی صارفین کی بجلی منقطع ہو گئی۔ امریکہ میں دوستو اس وقت 50,000 سے زائد عمارتوں میں بجلی نہیں ہے۔ امریکہ میں بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ صورتحال اس وقت درپیش ہے جب امریکی حکومت عمان میں ایران کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کی تیاری کر رہی ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بجلی کی بندش کی تصویر کے ساتھ ایک پوسٹ کو ری پوسٹ کر کے لکھا تھا کہ اس طرح حکومتیں گرتی ہیں۔ ایک طرف امریکہ ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف مشیگن، میری لینڈ، جارجیا، کیلیفورنیا اور الاباما میں بجلی کی بندش جاری ہے۔ کچھ علاقوں میں 4 گھنٹے سے زیادہ کی بندش ہے۔ روس کے صدر پوٹن سے امریکہ کے خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف نے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہوئی ملاقات میں یوکرین جنگ ختم کرنے سے متعلق امور پر بات کی گئی۔ یہ ملاقات 4.5 گھنٹے تک جاری رہی، جسے روسی حکام نے مثبت قرار دیا ہے۔ ملاقات کے بعد سٹیو وٹکوف کا کہنا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن آپس میں بات کریں تو ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر روس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کا راستہ نفرت اور منفی سوچ سے بھرا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے BJP عوام کی توجہ ہٹا کر معاشرے میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم حکومت کے وقف ترمیمی بل کے خلاف ہیں۔ ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس بل کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ BJP والے جمہوریت اور آئین کو برباد کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں عورتیں اور بیٹیاں غیر محفوظ ہیں، تفریق کی سیاست ہو رہی ہے اور مودی حکومت اپوزیشن کو دبانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ یہ لوگ اپنے بیانات سے بتاتے تھے کہ ہم دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر آ چکے ہیں، لیکن آج مہنگائی اپنے عروج پر ہے، کسانوں کو سہولیات نہیں، گندم سے کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ BJP کا رویہ آمرانہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مندر بنانے کی بات کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور بنارس ہندو یونیورسٹی کا ایکٹ پڑھیں، اس کے بعد ہی کچھ کہنا چاہیے۔ امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کو میری لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک شہری کی سرکاری خرچ پر واپسی میں مدد فراہم کرنے کا حکم دے دیا گیا، جسے گزشتہ ماہ دوستو غلطی سے ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا، جس پر الزام تھا کہ وہ تشدد پسند گروپوں سے منسلک ہے۔
تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے واضح کر دیا ہے کہ ان کے پاس غلطی سے ڈیپورٹ کر دیے گئے شہری کو واپس لانے کے لیے کوئی قانونی اختیار نہیں ہے۔ حکومت نے اس شخص کو ملک بدر کرنے کی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس اعتراف کے باوجود اسے امریکہ واپس لانے کے لیے عدالتی حکم پر اپیل کی۔ امریکہ اور چائنا کی ٹیرف جنگ میں ہالی ووڈ بھی زد میں آ گیا۔ چائنا نے امریکی ٹیرف میں اضافے کے جواب میں ہالی ووڈ فلموں کی درآمد محدود کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان جاری ٹیرف کی جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اب ہالی ووڈ فلمیں بھی اس ٹیرف جنگ کی زد میں آ گئیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ 30 سال سے زیادہ عرصے تک چائنا ہر سال 10 ہالی ووڈ فلموں کی نمائش کی اجازت دیتا آ رہا ہے، مگر امریکی فلموں کی طلب میں کمی کا حوالہ دیتے ہوئے اس تعداد کو کم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ چائنا امریکی صدر ٹرمپ کے ٹیرف کے سامنے کیوں نہیں جھک رہا، سادہ سا جواب دوستو یہ ہے کہ اسے ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چینی قیادت کا موقف ہے کہ وہ کسی دبنگ رویے کے سامنے جھکنے والی نہیں، خاص طور پر جب سے ٹرمپ انتظامیہ کو بار بار غنڈہ گردی کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کو اس محاذ آرائی کو برداشت کرنے کی غیر معمولی صلاحیت بھی حاصل ہے جو دنیا کے کسی اور ملک کے پاس نہیں۔ اگرچہ ٹیرف جنگ سے پہلے امریکہ کو چینی برآمدات کی شرح بہت زیادہ تھی، لیکن یہ چائنا کی مجموعی معیشت یعنی GDP کا صرف 2% بنتی تھی۔ چائنا کی حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ وہ ایسے وقت میں امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں الجھے جب اسے اپنے اندرونی معاشی مسائل کا سامنا ہو۔ تاہم حکومت نے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ چائنا مضبوط پوزیشن میں ہے اور امریکی دباؤ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چائنا کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے جوابی ٹیرف امریکی برآمد کنندگان کو بھی شدید نقصان پہنچائیں گے۔ ٹرمپ بارہا یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ چائنا کو ٹیرف کے ذریعے جھکانا آسان ہوگا، مگر ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا ہے۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ چائنا اور یورپی یونین کو مل کر ٹرمپ انتظامیہ کی یک طرفہ غنڈہ گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی کشیدگی یورپ اور چائنا کے تعلقات میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اگلے ہفتے دوستو صدر شی جن پنگ ملائیشیا، ویتنام اور کمبوڈیا کا دورہ کریں گے۔ یہ وہ ممالک ہے جو ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سے متاثر ہوئے ہیں۔ چینی حکومت جنوبی افریقہ، سعودی عربیہ اور بھارت سے بھی رابطے میں ہے تاکہ باہمی تجارتی تعاون کو بڑھایا جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب چائنا اور امریکہ کے درمیان ٹیرف کا تبادلہ محض علامتی حیثیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان زیادہ تر تجارتی سرگرمیاں پہلے ہی متاثر ہو چکی ہیں۔ چینی حکومت نے حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر چیئرمین ماؤ کی تصاویر پوسٹ کی ہیں، جن میں کورین جنگ کے دوران ان کا وہ کلپ بھی شامل ہے جس میں وہ امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاہے یہ جنگ کتنی بھی ہی طویل کیوں نہ ہو، ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ ہم چینی ہیں، ہم اشتعال انگیزی سے نہیں ڈرتے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب چینی حکومت چیئرمین ماؤ کی تصاویر سامنے لاتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ معاملہ سنگین ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حالیہ ٹیرف پالیسی نے دوستو دنیا بھر کی معیشت کو کسی نہ کسی طریقے سے متاثر کیا ہے۔ عالمی میڈیا میں اس صورتحال کو عالمی ٹیرف جنگ کا نام دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اگلے 3 مہینوں کے لیے بیشتر ممالک پر عائد کیے گئے ٹیرف کو روک دیا ہے، لیکن چائنا کے ساتھ یہ ٹیرف جنگ اب بھی عروج پر ہے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں یہ معاشی جنگ کسی نہ کسی طریقے سے ہر ایک شخص کو متاثر کرے گی۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک دوسرے پر ڈیوٹی بڑھانے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت ناممکن صورتحال کی طرف بڑھ چکی ہے۔ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ چائنا کی مصنوعات امریکہ میں بیچنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس نئے ٹیکس کی وجہ سے غیر معمولی حد تک مہنگی ہو جائیں گی۔ عالمی ٹیرف جنگ سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آن لائن کرنے والے ایسے تاجر بھی متاثر ہوں گے جو تھرڈ پارٹی کے طور پر کام کرتے تھے۔
چینی مصنوعات امریکی منڈی میں بیچ رہے تھے۔ لوگ برسوں سے چینی مصنوعات متعدد امریکی پلیٹ فارم پر آن لائن فروخت کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ڈراپ شپنگ کا کام کئی سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن کسی ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم نے جتنی بھی مارکیٹنگ کر رکھی ہے وہ چینی مصنوعات کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ کم سرمایہ کاری سے زیادہ پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ان کے لیے بھی ہے جو پاکستان میں بیٹھ کر امریکی منڈی میں چینی مصنوعات بیچ رہے ہیں۔ کئی لوگ تو ایمیزون اور ای بے پر بھی کام کر رہے تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 35 لاکھ ایسے افراد ہیں جو کسی نہ کسی طرح آن لائن بزنس اور فری لانسنگ سے منسلک ہیں۔ اب پاکستان میں بیٹھ کر چینی مصنوعات امریکہ میں بیچنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، جس سے کافی زیادہ لوگ جو اس طرح سے کاروبار سے منسلک ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ لیکن اگر دوستو حکومت پہلے سے ہی اس کا بندوبست کر لے، جس کا یقین نہیں ہے، تو چائنا سے مصنوعات پاکستان میں درآمد کر کے یہاں سے دوبارہ امریکی منڈی میں بھیجنے سے فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چائنا پر اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ امریکی ٹیرف عائد ہے، جو کہ 125% ہے، بلکہ 145% ہے، جبکہ یہی مصنوعات اگر پاکستان سے ہو کر امریکہ جائیں تو وہی ٹیرف 30% یعنی 29% تک بڑھ جائے گا۔ یہ ایک متبادل خیال ہے، لیکن ابھی صورتحال دوستو ہر کچھ گھنٹوں کے بعد بدل رہی ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں صورتحال واضح ہوگی تو پھر لوگ اس طرح کے نئے راستے نکالیں گے۔ برطانیہ میں اپنی بیٹیوں سے آئی پیڈ لینے پر ماں کو 7 گھنٹے سے زیادہ تک پولیس حراست میں رکھا گیا۔ خاتون ٹیچر نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کے 2 آئی پیڈ ضبط کرنے کے بعد اسے 7.5 گھنٹے تک پولیس سیل میں رکھا گیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ 26 مارچ کو ہونے والے اس واقعے کے نتیجے میں انہیں راتوں کو نیند نہیں آئی، جبکہ ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ڈیوائسز چوری کی ہیں۔ خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اسکول کے کام پر توجہ دینے کی ترغیب دینے کے لیے ٹیبلٹ ضبط کیے، جبکہ بعد میں سرے پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ انہیں پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں ان کی تلاشی لی گئی، ان کی انگلیوں کے نشانات لیے گئے اور انہیں سیل میں رکھا گیا۔ پولیس نے اس خاتون کی والدہ کے گھر میں آئی پیڈز کی موجودگی کا پتہ لگا لیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ مجھے اب اس بارے میں بات کرنا بھی کافی تکلیف دہ لگ رہا ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ یہ مکمل طور پر غیر پیشہ ورانہ تھا۔ وہ میری 80 سالہ والدہ سے بھی ایسے بات کر رہے تھے جیسے کہ وہ کوئی مجرم ہو۔ خاتون نے بتایا کہ رہائی کے بعد اس ضمانت پر مجھے رہا کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹیوں سے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تفتیش سے منسلک ہیں، جبکہ پولیس نے ان سے پوچھ گچھ جاری رکھی ہوئی ہے۔ چائنا میں تیز ہواؤں کے پیش نظر لاکھوں لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے کی تاکید کر دی گئی ہے، جبکہ خبردار کیا گیا ہے کہ ان ہواؤں میں 50 کلو گرام سے کم وزن والے لوگ بآسانی ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ دوستو، ذرا دھیان رکھیں کہ پرویز خٹک کہیں چائنا کے دورے پر نہ گیا ہو، البتہ فواد چودھری جا سکتے ہیں۔ بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ شمالی چائنا میں ہفتے اور اتوار کے روز ایسی شدید ہوائیں چل سکتی ہیں جو انسان تک کو اپنے ساتھ اڑا لے جا سکتی ہیں۔ جنوب مشرق کی طرف بڑھنے والی سرد بھنور کی وجہ سے 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں بیجنگ کے علاقے کے دیگر حصوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایک دہائی میں پہلی بار بیجنگ نے آندھی کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جو کہ دوستو 4 درجہ موسمی انتباہی سسٹم میں دوسرا سب سے بڑا خطرناک درجہ ہے۔ خدشہ ہے کہ اس بار یہ ہوائیں علاقے میں برسوں میں دیکھے جانے والی کسی بھی چیز سے زیادہ تیز ہوں گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ پارٹی کے سینیٹر اعظم سواتی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی باتوں کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کسی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تاکہ ابہام پیدا ہو، ملاقات کے بعد پتہ چلے گا کہ عمران خان نے کس کو مذاکرات کا کہا ہے یا کہا بھی ہے کہ نہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی بات میرے علم میں نہیں ہے، اعظم سواتی اپنے طور پر کہہ رہے ہیں، جبکہ عمران خان سے اس حوالے سے بات نہیں ہوتی، تب تک میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔